بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کس قسم کے امراض کی بنا پر روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟ اگر ایک شخص چند روز روزہ رکھ سکتا ہو لیکن چند دنوں کے بعد مسلسل روزہ رکھنے کی صورت میں اس کے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ شیخ داؤد محمود آباد۔ اس کے جواب میں فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں، شریعت میں انسانی حرج اور ضرورت کی قدم قدم پر رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ مرض کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلے سے مریض ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ہلاک ہو جانے یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 2، پہلے سے مریض ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 3، پہلے سے مریض ہو، روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض میں اضافے کا اندیشہ نہ ہو لیکن خطرہ ہو کہ یہ صحت میں تاخیر اور بیماری میں طول کا باعث ہوگا۔ نمبر 4، ابھی بیمار نہ ہو یعنی بیماری ظاہر نہ ہو لیکن معتبر و دیانتدار مسلمان ماہر معالج کی رائے ہو کہ روزہ رکھنے کی صورت میں وہ مریض ہو جائے گا۔ ان چاروں صورتوں میں رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھنے اور بعد میں قضا کر لینے کی گنجائش ہے۔ البتہ محض بیماری کے وہم کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ شرعی احکام کی بنیاد غالب گمان پر ہوتی ہے، نہ کہ محض اوہام پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر ممکن ہو اللہ کا حکم بجا لاؤ۔ لہٰذا اگر کوئی شخص مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتا، چند دنوں روزہ رکھنے کے بعد چند دن روزہ توڑنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے تو جتنے دن روزہ رکھ سکتا ہو رکھ لے۔ جب تکلیف شروع ہو جائے یا اس کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کر لے۔ اگلا سوال ہے، اعصابی کمزوری کا دائم المریض ہمت کر کے رمضان کے روزے رہتا ہے، 10-20 روزوں کے بعد قوا و ہمت جواب دے جاتی ہے، جبکہ مریض کی عین تمنا یہی ہے کہ حالت روزہ میں اس کا انتقال ہو۔ ایسے مریض و روزے دار کے لیے کیا احکامات ہیں؟ MS خان اکبر آباد۔ اس کے جواب میں فقیہ العصر فرماتے ہیں، اگر 10-12 روزوں کے بعد روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی اور معالج روزہ رکھنے سے منع کرتا ہو تو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ روزہ رکھ کر جان دے دینا درست نہیں، کیونکہ بیماری کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ کی دی ہوئی سہولتوں سے فائدہ اٹھانا اللہ کے سامنے اپنے عجز اور ضعف و ناطاقتی کا اظہار ہے، اور یہی عبودیت و بندگی کی اصل روح ہے۔ ایسی سہولتوں سے فائدہ نہ اٹھا کر اپنی جان دے دینا کوئی محمود اور پسندیدہ عمل نہیں، کہ اسلام کی خصوصیت عدل اور اعتدال ہے۔ وہ عبادات میں بھی اعتدال کا قائل ہے اور غلو سے منع کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کسی شخص کی روزہ رکھنے کی نیت ہے لیکن اپنی جسمانی کمزوری جیسے نقاہت وغیرہ کی وجہ سے عاجز ہے اور سمجھتا ہے کہ روزہ رکھوں گا تو پورے نہ کر سکوں گا، ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ مقصود حسین خان نظام آباد۔ اس کے جواب میں لکھتے ہیں، اگر واقعی کوئی شخص اتنا کمزور ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور یہ اس کی عارضی بیماری ہو تو اسے وقتی طور پر روزہ نہیں رکھنے اور بعد میں روزہ قضا کر لینے کی گنجائش ہے، لیکن یہ عجز محض وہم کے درجے کا نہ ہو بلکہ یہ کسی معتبر مسلمان ڈاکٹر کی رائے کی روشنی میں ہو، یا کم سے کم خود روزہ رکھ کر دیکھے۔ اگر تجربے سے ثابت ہو کہ واقعی وہ روزہ پورا نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے آئندہ دنوں میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔